اچھا ناز بلوچ صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ آج پنجاب کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ آصف زرداری صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم سندھ سے 10 سیٹیں نکالیں گے. آصف زرداری صاحب نے یہ دعویٰ کہاں پہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب وہی بتائیں گے جنہوں نے یہ دعویٰ جو ایڈوکیٹ جنرل کہہ رہے ہیں. بالآخر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ جمہوری اقدار کے اوپر اور کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر ماننے والی ایک پولیٹیکل پارٹی. اور ہمیں یہ امید ہے کہ اس وقت جو حکومت کے حالات حاضرہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو عوام کی پریشانیاں اور مشکلات دیکھ رہے ہیں اس کے بعد قوی امکان ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ سیکنڈ نمبر پہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کم سے کم دوسرے نمبر پہ بن کے ابھرے گی اور سامنے آئے گی. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ میں ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت KPK کے حالات اگر آپ دیکھیں تو ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ حکومت میں ہے ادھر اس کے ڈبل سٹینڈرڈز دکھائی دے رہے ہیں. ایک طرف تو یہ آرڈیننس لاتے ہیں, ایک طرف تو یہ عدالتوں میں جا رہے ہیں, ایک طرف یہ کہتے ہیں اوپن بیلٹ کی بات کر رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں اور کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کے لیے جو ان کا ایک نیریٹو یہ کہہ رہے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کرپٹ پریکٹسز ختم ہونی چاہیے, لیکن سائملٹینیسلی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عبد القادر صاحب ان کے امیدوار ہوتے ہیں, اس کے فوراً بعد وہ باپ کے امیدوار بن جاتے ہیں. پھر KPK میں ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بلینئرز کو ٹکٹ پارٹی کا اٹھا کے دے دیا انہوں نے. پھر کراچی میں آپ دیکھیں حالات کی وہاں پہ ایک سٹنگ منسٹر کو جو ہے فیڈرل منسٹر کو اٹھا کے یہ سینٹ میں بھیج رہے ہیں کیونکہ ان پہ آلریڈی کیسز چل رہے ہیں. کیا یہ وہی PTI نہیں تھی جو کہا کرتی تھی کہ پہلے آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں اور عدالتی معاملات سے اس کے بعد پھر ٹکٹ دیا جائے گا؟ تو یہ جو کانفلکٹ انٹرسٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, ڈبل سٹینڈرڈز کی باتیں ہو رہی ہیں, ان چیزوں سے حکومت کا جو نیریٹو ہے وہ بہت کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. تو آپ سے میں نے جو سوال کیا ہے کوئی آپ کو یاد ہے کہ آصف زرداری صاحب نے یہ بیان دیا تھا؟ اس لیے کہ میں نے کافی آج ہم نے تلاش کیا ہے اور کافی دنوں سے میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا, کوئی اس طرح کا چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے ایسی بات آئی تھی. آصف زرداری صاحب کے حوالے سے آئی ہے یا نہیں آئی؟ دیکھیں میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. اور لیکن آپ کے وہاں جو ایڈوکیٹ جنرل تھے سندھ کے انہوں نے بھی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا, آپ کی پارٹی کے اور لوگ موجود تھے انہوں نے بھی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا. لیکن ہمارے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ آصف زرداری صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں 10 سیٹیں سندھ سے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے, کوئی اس قسم کا انٹرویو زرداری صاحب کا سامنے نہیں آیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہاں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم پر امید ضرور ہیں. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس تعداد آئے, ان کے پاس نمبرز آئیں زیادہ سینٹ میں, اور پیپلز پارٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے گزشتہ سینٹ میں بھی. اچھا اب شفقت صاحب ذرا سنیں بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ان کے سارے ممبرز جانتے ہیں کہ یہ تو حکومت جا رہی ہے, وہ ان کے کہنے پہ کیوں ووٹ دیں گے؟ وہ خوشی خوشی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمیں ٹکٹ دو, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے اور آگے جا کے آپ کے امیدوار بھی بنیں گے. یہ بات تو طے ہوگی کہ بلاول صاحب جو ہیں ان سے کچھ لوگوں نے بقول ان کے رابطہ کیا ہے کہ اگر آپ ہمیں ٹکٹ دیں, پارٹی کا ٹکٹ اگلے الیکشن کے لیے, تو ہم آپ کو اس سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دیں گے. یہ مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے. لیکن شفقت صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب کے اس بیان کی روشنی میں یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ صاحب کا جو مقابلہ کافی سخت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اگر آپ پیپلز پارٹی کی اور سینٹ الیکشنز کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو لوٹ مار کر کے اربوں روپے کمائے ہوئے ہیں پھر اس کو خرچ بھی کرتے ہیں. مثلاً اگر آپ KP کا پچھلا الیکشن دیکھیں تو ان کی 7 سیٹیں تھیں وہاں پہ, اور ایک سینیٹر کے لیے غالباً 9 چاہیے تھے, اور انہوں نے 2 سینیٹر بنا لیے 7 سیٹوں کے ساتھ. تو obviously اور وہ جو جتنی بھی ویڈیو آپ نے دیکھی اس میں دینے والے یہ پیپلز پارٹی کے تھے, وہ بادشاہ صاحب جو بیٹھے تھے وہاں پہ. دیکھیں ڈکٹیٹرشپ میں اور جمہوریت کے اندر بہت سارے فرق ہیں, لیکن ایک جو فنڈامنٹل فرق ہے نا وہ اخلاقیات کا ہے, مورل فرق ہے. کہ جمہوریت جو ہے وہ ایک مورل نظام ہے, ایک اخلاقی نظام ہے, اور اگر آپ اس اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیں تو جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے. اور اگر آپ نے جس طرح سپریم کورٹ میں ججز نے اپنے آبزرویشنز دیے کہ اگر آپ اپنی عدوی اکثریت سے زیادہ سیٹیں لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جمہوریت کو متنازع بنا دیا. اس لیے ہمیں تھرو آؤٹ ایک پرنسپل سٹینڈ لیا. آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے, اور تاریخ بھی پاکستان کی اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتی ہے
کہ رولنگ پارٹی جو ہوتی ہے اس کے پاس زیادہ لیور ہوتے ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے، لیکن یہاں رولنگ پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب اوپن بیلٹ کریں یا کوئی طریقہ کریں. ریزن بلاول صاحب نے بتا دی نا. ریزن بلاول وہ تو کہہ رہے تھے دسمبر میں ہم جا رہے ہیں، پھر کہا جنوری میں جا رہے ہیں، 15 جنوری کی ڈیٹ 15 جنوری کی ڈیٹ آپ کے بارے میں. اب وہ مذاقہ خیز باتیں کرتے ہیں، میں اب کیا اس کو. تو یہ بھی ویسی بات ہے، تو بالکل مذاقہ خیز بات ہے. بات اصل میں پیچھے کچھ اور ہے. وہ جو بے نامی اکاؤنٹ ہے نا، ان کے پیسے کہیں تو جانے ہیں نا. اچھا. تو وہ کوشش کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے.